لا نرید من جزان تو بڑی چیز ہوتی ہے، کسی کے بدلے میں کچھ لینا. ہم تو اس کے بھی تم سے مطمئن نہیں ہیں. یہ اندر کی تبدیلی کرے گی. کوئی قانون ایسا دنیا میں ہے جو یہ قانون کی ضرورت سے یہ چیز پیدا کر دے؟ لا تمنن تستکثر. اتنی بڑی چیز، پہلی چیز تو اب پہلا درجہ اتنا کم از کم یہی صحیح کہ اپنی ضروریات سے زائد جو کچھ ہے قل العفو وہ دوسروں کی ضروریات کے لیے کھلا رکھ دیا جائے. تو کم از کم اس میں اپنی ضروریات تک کی بات آ گئی. یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. محنت کرے پوری استطاعت کے ساتھ، پوری استعداد کے ساتھ، جان مارے مسلسل محنت کرتا چلا جائے، اور جو کچھ اس کا محاصل ہو اس میں صرف اپنی ضروریات تک کے لیے لے اور باقی سارا دوسروں کے لیے دے دے. اور یہ ایک دن کی بات نہیں، ایک وقت کی بات نہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ. ساری عمر کا پروگرام ہے یہ. سوچ رہے ہیں آپ؟ یہ ٹھیک ہے کہ اس میں اب تصادمات بھی آئیں گے، میدان جنگ میں بھی جانا پڑے گا، یہ بھی ہوگا، لیکن وہ تو بہرحال بڑی چیز ہے جان دے دینا کسی کاز میں. لیکن عزیزان من وہ ایک دفعہ جان دے دینے کے مقابلے میں ساری عمر کے لیے یہ جو ہے یہ بہت بڑی ہمت طلب اور حوصلہ شکن چیز ہے. ساری عمر کا پروگرام جان مار کے محنت کرتے چلے جاؤ. کم از کم لو، وہ بھی صرف اجازت ہے، ورنہ اگلا درجہ یہ ہے کہ اپنے پر دوسروں کو بھی ترجیح دو. ساری عمر یہ پروگرام رکھو. بات تو یوں ہی وہ غالب کی غزل کی ہے، لیکن بات ایسی ہے، یہ سسک سسک کے مرنا غم ہجر میں بلا ہے. مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. یہ ایک بار کا مرنا نہیں ہے، یہ تو ساری عمر کا مرنا ہے. عزیزان من لا تمنن تستکثر. اب آپ کی سمجھ میں بات آئی یہ اتنی تاکید کیوں ہو رہی تھی؟ ایسی جماعت تیار کر، اس قسم کی اس کی سیرت و کردار میں تبدیلیاں پیدا کر، اس قدر پاکیزگی پیدا کر، یہ دیکھ کے لغزش نہ آنے پائے کہ اس میں یہ تھا وہ پروگرام. ایک دو دن کی بات نہیں، عمر بھر کا یہ قصہ تھا. اور اسی کے لیے اب دیکھیے آگے کی بات جو ہے. یہاں وہ کہا تھا ربا کا فکبر، آگے یہ سارا کچھ لا تمنن تستکثر، اور پھر آگے ہے والے ربے کا فصبر. اس ربوبیت عالمینی کے پروگرام کے لیے یہ فصبر آیا ہے. بی اسٹیڈ فاسٹ اسے آپ کہیں گے. استقامت دکھاؤ، استقلال سے رہو، جم کر رہو. یعنی کوئی ایسا پروگرام ہے، تاکید کرنی پڑ رہی ہے اللہ تعالیٰ کو. دیکھنا کہیں لغزش نہ ہے، جم کر کھڑے ہو جو اس پروگرام کے اوپر. بڑا لمبا، بڑا ہمت شکن پروگرام عزیزان من، کوئی آسان بات نہیں تھی. دین مذہب میں تبدیل ہوا، سب چیز آسان ہو گئی. آپ کو پتا کہ والے ربے کا فصبر کیا ترجمہ ہوا؟ اپنے رب کے لیے صبر کر. سمجھ لیجئے کیا سمجھے آپ. بات ختم ہو گئی. ربے کا فکبر، اپنے رب کی بڑائی کر. والے ربے کا فصبر، اپنے رب کے لیے صبر کر. اس کے بعد راوی عیش لکھتا ہے جنت. ولا تمنن تستکثر. نظام ربوبیت جب قائم ہو تو اس وقت کی تو صورت وہ قرآن نے بتا دی. پروگرام یہ ہے یسألونک ماذا ینفقون قل العفو. سیدھی بات ہے. اب یہ پوچھتے ہیں کہ کتنا دوسروں کی ضروریات کے لیے ہم کھلا رکھیں.
ان سے کہو کہ جتنا تمہاری ضروریات سے زائد ہے سب. یہ ہوا پروگرام عمر بھر کا. اب اس میں کسی سے زائد لینا جو ہے وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا. یہ جو درمیانی عرصہ ہے جب ابھی یہ پروگرام پوری طرح سے متشکل نہ ہوا ہو، دوسروں کی مدد کرنے کا پروگرام پھر تو رہے گا. ٹھیک ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرنا جسے ہم کہتے ہیں. اس دوران میں یہ بھی ہوگا کہ دوسرے کو کچھ قرضہ بھی دیا جائے، کچھ دیا جائے. لیکن اس عبوری دور میں بھی پہلی چیز یہ کہی، ربا جو ہے وہ حرام ہے. یہ حرام کا لفظ ہے. ربا کے معنی ہیں اپنے اصل کے اوپر کچھ زائد لینا. وہ آگے میں بتاؤں گا نا کہ فرض جب یہ آیا ہمارے ہاں مذہب میں تو پھر ربا کے معنی سود ہوئے. سود خاص طور پہ ہو گیا قرضے والا، اور باقی سب کچھ حلال. ربا کے معنی ہی ہے کچھ زائد لینا اپنے اصل سے. اور قرآن نے خود اس کی تشریح کر دی ہے. یہ جہاں ربا کہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت 279 ربا کی آیات وہی ہیں، انہی میں یہ سارا کچھ ہے. جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں عربی معاشرے کے اندر، یہ بہرحال ان لوگوں کے اندر یہی چیز تھی کہ محتاج کی، غریب کی، مفلس کی، ضرورت مند کی ضرورت کے لیے اسے قرضہ دے دیتے تھے، اور قرضے کے بعد جو پھر وہ سود لیتے تھے تو ظاہر ہے یہ سود تو ہمارے ہاں پھر فارسی کا ترجمہ ہوا ربا ہے اصل میں، جو اس کے اوپر کچھ زائد لیتے تھے. قرآن نے یہ بتا دیا کہ اس قسم کی بھی جو مدد کرو، کسی کو کچھ دو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، صرف اپنا پرنسپل منی جو ہے، اپنا جو روپیہ دیا ہے، راس المال جسے کہتے ہیں. ایک تو وہ انٹرسٹ اینڈ پرنسپل، وہ یہ جو اصل زر جس کو کہا کرتے ہیں، صرف اصل زر لے سکتے ہو تم. تو اصل زر کے اوپر کسی شکل میں بھی کچھ زیادہ لینا یہ ربا ہوا. ویسے تو قرآن کریم نے بہت سے ایسے جرائم گنائے ہیں کہ وہ بھی بری بات ہے، وہ بھی بری بات ہے، اس سے بھی بات. یہ ایک جرم ایسا ہے جس کے متعلق کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. کہا کہ یہ ہم نے اب حکم دے دیا کہ ربا جو ہے یہ حرام ہے. پچھلے معاملے بھی جو تم نے کیے ہوئے ہیں ان میں اگر کسی کے ذمے یہ ربا تمہارا ہے، اس حساب سے جو پہلے کیا ہوا تھا، جو پہلے لے چکے اس کو تو چھوڑو. وذروا ما بقی، اس کے ذمے جو باقی ہے اس کو بھی چھوڑنا ہوگا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ ایک جرم ہے جس کے متعلق جس کے لیے یہ آیا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف اسلامی مملکت کی طرف سے. خدا اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. یعنی یہ آپ اندازہ لگائیے اس جرم کی نوعیت کیا ہوئی. یہ نہیں کہ تمہارے خلاف مقدمہ چلے گا، عدالت سزا دے گی، بہرحال وہ سزا پھانسی کی بھی سزا دے دی، یہ بات نہیں. تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے خدا اور رسول کی طرف سے. یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ کیوں یہ ایسا کہا گیا. بغاوت کے متعلق صرف کہا ہے قرآن نے اعلان جنگ. یہ بغاوت کیا ہے؟ اسلامی مملکت کا بنیادی نظام ہے ربوبیت. محتاج کی، مفلس کی، جس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی ہو، معذور ہو چکا ہو، مسکین ہو چکا
ان سب کی مدد کرنا ہے، ان سب کی ربوبیت کا ہے. یہ ہے نظام آپ کے ہاں کی مملکت کا.